ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت مختلف اضلاع کے ترقیاتی منصوبوں کے بجٹ کا اعلان کر رہے ہیں. تقریباً ہر ضلع کے اندر جا کر 25 سے 30 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کا آغاز ہو رہا ہے. کل بھی وہ گجرانوالہ ڈویژن میں موجود تھے, شیخوپورہ گئے, حافظ آباد گئے, پھر گجرانوالہ آئے, اب دیگر جو اضلاع ہیں ان کی طرف بھی جا رہے ہیں بھارت. لیکن ہم اسی پہ بات کرتے ہیں دوبارہ سے پی ڈی ایم کے حوالے سے. نادر گبول صاحب, ایک معاملہ ہے کہ اب کیا جو اصل معاملہ ہے وہ ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا. مسلم نون اور باقی 8 جماعتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ استعفوں کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے, دوسرا رستہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں استعفوں کے بغیر یہ تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے, لانگ مارچ. تو اصل جو مدعا ہے وہ ہے حکومت کو گھر بھیجنا. آپ کے طریقہ کار سے تو پھر حکومت گھر نہیں جائے گی, وہ تو پھر آپ الیکشن لڑیں گے, الیکشن کے بعد پھر الیکشن ہے جس کی تیاریاں دوبارہ سے ضمنی الیکشن کی وہ ہو رہی ہیں, تو پھر حکومت تو وہیں کی وہیں ہے, آپ کی حکومت بھی وہیں ہے. آپ خود حکومت چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے سندھ میں, اس لیے آپ استعفوں کے حامی نہیں؟ دیکھیں, ہمیں یہ فیلنگ ہے عمران خان کی جو ذہنیت ہے اس سے ہم واقف ہیں. اگر ہم استعفیٰ دے دیں گے تو عمران خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے؟ نہیں, وہ بائی الیکشنز کروائیں گے, چاہے ملک کا جتنا ٹائم ضائع ہو, چاہے جتنے ریسورسز اچھا ضائع ہو. نادر, دوبارہ پھر جو باتیں تھیں, جس قسم کے ایک دوسرے پر الزامات تھے, جو سلیکٹڈ کی گردانیں تھیں, اور کچھ پاکستان مسلم نون کے رہنماؤں کی جانب سے تو آستین کے سانپ تک کے القابات تھے, وہ سب ختم ہو گئے اور دوبارہ پی ڈی ایم شیر و شکر ہو چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. اور جو 26 کو لانگ مارچ ہونا تھا وہ کل ریلی کی صورت میں آپ کی جماعت ہوگی. جی بالکل, بڑی خوشائن بات ہے کہ اپوزیشن کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آ رہا تھا کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کی صورت میں, جو کہ اسپیشلی میڈیا میں بہت زیادہ الزام تراشی ہو رہی تھی ایک دوسرے کے اوپر. یہ جو باتیں تھیں, یہ باتیں انٹرنل پارٹی کی میٹنگز میں ہوتی یا لیڈران کے درمیان پرائیویٹلی ہوتی تو بہتر تھی, مگر میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں بڑے افسوسناک تھا, کیونکہ اس سے فائدہ صرف اور صرف عمران خان کو مل رہا تھا. تو شکر ہے کہ بہت جلدی دونوں پارٹیز نے احساس کیا کہ ہم نے عمران خان کو فائدہ نہیں پہنچانا, ہم نے اپوزیشن کو نقصان نہیں پہنچانا, اس لیے دونوں طرف سے کمپرومائز ہوا ہے اور اپنے اپنے ورکرز اور لیڈران کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اسپیشلی میڈیا پہ گبول اس صاحب, طرح کی جہاں اس کا مطلب ہے بد اعتمادی کی فضا ہو وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ لیڈران کی سطح پر بد اعتمادی کا معاملہ آیا ہے تو یہ باتیں ہوئیں؟ نہیں, دیکھیں, جو زرداری صاحب کے لیے کچھ باتیں ایسوسیٹ کی جا رہی تھی کہ شاید زرداری صاحب بولا نواز شریف صاحب کے بارے میں, یہ میڈیا میں یہ باتیں چل رہی تھی. حالانکہ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ آئی تھی ٹی وی پہ, انہوں نے بولا کہ میں نے بڑے احترام سے زرداری صاحب سے بات کی, اور میڈیا میں کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید مریم صاحبہ نے زرداری کے صاحب کے خلاف خدا نخواستہ کوئی غیر مطلب تمیز کے دائرے کو چھوڑ کے کوئی بات کی, ایسے اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر ہمارے ٹاک شوز پہ دونوں طرف سے جو ہمارے پولیٹیشنز تھے وہ بھی تھوڑے جذباتی اور ایموشنل ہو گئے تھے, تو اس کو بیسکلی کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی, اور جو کہ اب کنٹرول ہو گیا. اور ابھی آپ دوبارہ سے دیکھیں گے کل انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا وفد بھی شریک کرے گا اور سپورٹ کا اظہار کرے گا, اور آنے والے دنوں میں دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ بھرپور طرح سے چلیں اگر دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں اصل مسئلہ استعفوں کا ہے, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مانی جاتی ہے یا مولانا اور مسلم نون کی. گبول صاحب, آپ سے کہ ساری کے سارا مدعا جو ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے, لیکن آپ کے اندر صوبے کی حکومت ہے, وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب ہر ضلع میں جا کے اعلانات کر رہے ہیں, جی ہم یہ کر رہے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ وہ کیا اگلے آنے والے دنوں کے لیے کر رہے ہیں کراچی کی عوام کے لیے, باقی سندھ کے جو اضلاع ہیں وہاں کے لیے؟ کو آپ لوگوں نے بڑا پیکج سوچ رکھا ہے یا پھر ابھی یہی گردان ہے کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا ہے سندھ کے؟ دیکھیں مدثر, ہم میں اور پی ٹی آئی میں یہ فرق ہے کہ ہم اعلان پہلے نہیں کرتے, ہم جب کام کر لیتے ہیں تو اس کی افتتاح کے لیے پھر بلاول صاحب کو ہم بلاتے ہیں اس کی ریبن کٹنگ کے لیے, اور دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہ ہم نے بہت زیادہ روڈز بنائے ہیں. ٹھٹا سے کراچی کا ڈول کیریج وے روڈ بنایا ہے ہم نے, اس کے علاوہ کراچی کے اندر ہم نے پورا انفراسٹرکچر امپروومنٹ لائی ہے. حالانکہ وفاق سے 1100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ 1100 ارب روپے کیا 11 ارب روپے بھی انہوں نے نہیں دیے.
تو ہم اکیلے ہی کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر. کراچی پورے پاکستان کا ہے, کراچی پورے پاکستان کو کھلاتا ہے, مگر انفارچونیٹلی پورا پاکستان کراچی کو واپس سپورٹ نہیں کر رہا. صرف سندھ حکومت اکیلے ہی سندھ صوبے کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کو بھی سسٹین کر رہی ہے, جس کے لیے ہمارے کو ایک واقعی میں پیکیج 1100 ارب کا واقعی میں پیکیج کی ضرورت ہے. اگر کراچی کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں پانی سورج کی, تو اس کے لیے مفت میں تو یہ کام نہیں ہوتے نا. یہاں سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, تمام پورٹوں سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, آیا چندی گھر روڈ سے صرف صدر مارکیٹ سے کھربوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, مگر واپس کراچی کے اندر انویسٹ نہیں کیا جا رہا. تو وہ 14 MNAs جو ہیں ہم ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, 1100 ارب روپے کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں جو پرائم منسٹر یہاں سے منتخب ہوئے تھے, کراچی کی ایک سیٹ سے منتخب ہو کے گئے تھے, اور پھر دوبارہ کبھی کبھی آتے ہیں, وہ بھی گورنر ہاؤس میں ہی بیٹھ کے وہیں سے چلے جاتے ہیں. صوبے کی کمان تو آپ کے پاس ہے نا قبول صاحب, اب وہ 14 MNAs کو ڈھونڈ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی کمان آپ کے پاس ہے, آپ کریں سر, یہ تو کام تو آپ کا ہے. کمانڈ ہمارے پاس سندھ صوبے کا ہے, مگر کراچی کا جو KMC ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے MQM کے انڈر تھا, جو کہ وفاقی اتحادی ہے. اب تو مہینوں سے آپ کے پاس ہے, اب آپ کو بھی پتہ ہے مہینوں سے آپ کے پاس ہے, جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. آپ کے کمشنر تو دودھ کے ریٹ واپس نہیں لا پائے ہیں, مرغی کو قابو نہیں کر پائے ہیں. یہ مہنگائیاں تو سر صوبائی حکومتوں کے اور شہری حکومتوں کے کنٹرول کی ہیں, اس میں تو وفاقی حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب پورے ملک میں ایک مہنگائی کی لہر چل رہی ہو تو کراچی اس سے استثناء کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کراچی بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے نا. 450 تک مرغی گئی, لاہور میں 240 پہ مرغی اسی دن بک رہی تھی, تو فرق تو ہوگا نا سر, 200 روپے کا فرق تو بہت بڑا فرق ہے نا. ہاں, لاہور میں کتے اور مینڈک کا گوشت دیتے ہیں, یہاں پہ ہم خالص مرغی کا گوشت دیتے ہیں. فرق یہ ہے نا. اب ہم لوگ یہ اب آپ بات کر کے لاہور والوں کو آپ جو کریں گے, ہمارے پروگرام کے اوپر لوگوں نے پھر جو ہے وہ بڑا بڑا کہنا شروع کر دینا ہے کہ دیکھیں جی یہ کیا چیز ہو رہی, پولٹری تو پولٹری, آپ پولٹری کو تو نہ کریں, انہوں نے بھی آپ کے خلاف ہو جانا ہے. اچھا, میں لغاری صاحب سے بات کر لیں کہ اس وقت عوامی ریلیف میں عوامی ریلیف کے لیے بات کر لیں. عذرائے تفنن یہ بات ہے, یقینی طور پر آپ کا بھی مطلب نہیں ہے, لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.